اور کتنا دور بھاگو گی؟ بیڈ سے گرنے کا ارادہ ہے کیا؟ واجد نے 16 سالہ فاطمہ کو اپنے قریب کھینچا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ ہی کا انتقال ہوئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا اور آپ میرے ساتھ۔ وہ روتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ تو میں کیا کروں؟ لاکھوں میں تیرے باپ نے حق مہر لکھوایا ہے اور حق بھی نہ وصول کروں؟ مجھے یہ ڈرامے بازی نہیں پسند۔ یہ سہاگ رات پہلے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ تم تو اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کتنے گھٹیا ہیں آپ، شرم کریں۔ میں بہت بے شرم ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فاطمہ کے مما جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ واجد بھائی کے ساتھ؟ مما میں واجد بھائی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ آپ ہی کے انتقال کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں واجد بھائی کے ساتھ شادی کر لوں۔ مما آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں واجد بھائی کے ساتھ بالکل بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جسے کب سے یہ بات بول رہی تھی کہ وہ واجد کے ساتھ شادی کر لے، لیکن اس نے ہمیشہ واجد کو اپنا بڑا بھائی سمجھا تھا اور اب اپنے ماں باپ کے منہ سے ایسی بات سن کر اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی مما کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مما میں نے انہیں ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میں آپ ہی کے شوہر سے شادی کر لوں۔ نہیں مما۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اتنے میں اس کے بابا بھی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگے، دیکھو فاطمہ بیٹا، ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ واجد بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس کے گھر والے بار بار بول رہے ہیں فاطمہ کی واجد کے ساتھ شادی کروا دیں، تو تمہیں کیوں انکار کرنا چاہیے؟ دیکھو ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں اور واجد بہت اچھا بچہ ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو بے بسی کی انتہا پر تھے، اسے منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مزید انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے برا لگ رہا تھا۔ واجد کو ہمیشہ اس نے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا اور اب اس کی واجد کے ساتھ شادی ہونے لگی تھی۔ یہ بات اسے کسی طور پر بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی اس کے ماما بابا نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ حامی بھرنے کے بعد تو انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن شاید اس کے ماما بابا یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھانجے کا اچھے سے خیال رکھے، اس وجہ سے اس کی شادی واجد کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ جب کمرے سے باہر گئے تو وہ اپنی آپی کی تصویر کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، آپی میں کبھی بھی آپ کے شوہر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نہ مانتی اگر ماما بابا مجھے اتنا مجبور نہ کرتے۔ آپ بھی کیا سوچیں گی؟ میرے جانے کے بعد میرے شوہر پر حق جتا کر بیٹھ گئی ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنی آپی کی تصویر سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ اسے کتنی محبت تھی اپنی آپی سے، ان کے بغیر وہ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی آپی کے انتقال کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا جب اس کے ماما بابا نے اس کے نکاح کے لیے حامی بھرتی۔ ان کو وہ دن بھی یاد آ گیا۔ وہ سفید جوڑے میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور مولوی صاحب اسے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا کیا کر سکتی تھی؟ ساتھ بیٹھے شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ اس رشتے سے خوش ہے یا نہیں۔ اس کے تو بہت سارے ارمان تھے۔ اس نے اپنی شادی کے حوالے سے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن نہیں معلوم تھا کہ یوں اتنی سادگی سے اس کے ماں باپ اسے رخصت کر دیں گے۔ اس کی کسی قسم کی کوئی خواہش پوری نہیں کی گئی تھی۔ وہ دلہن بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ جب اسے لا کر کمرے میں بٹھایا گیا تو پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کمرے کو دیکھے جا رہی تھی جو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑے ارمانوں سے سجایا گیا ہو۔
اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اسے دکھ رہا تھا کہ واجد کو اس کی مجبوری میں نکاح کر رہا ہوگا، لیکن سجا سنورا کمرہ دیکھ کر، اپنے نکاح کا جوڑا دیکھ کر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت شوق سے ہر چیز کی شاپنگ کی گئی ہو، لیکن ابھی بھی وہ ڈر رہی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا جب تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور واجد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ خود میں سمٹتی ہوئی وہیں پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ شخص جب بھی ان کے گھر میں آتا تھا ہمیشہ وہ اسے بھائی بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ اس کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اس نے واجد کو سچے دل سے اپنا بھائی تسلیم کیا تھا اور آج وہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ کاش کہ اس نے جیسے بہن بولا تھا اسی کا مان رکھا ہوتا، اپنا رشتہ نہ بھیجتا۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئی جا رہی تھی جب آج اس کے سامنے آ کر واجد بیٹھا اور کہنے لگا، میری جان، اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ اب تو میری بیوی بن چکی ہو، اب تو نہ رو۔ بہت محبت دوں گا، بہت پیار دوں گا، اتنا تو تمہاری آپی کو بھی ٹوٹ کر نہیں چاہا تھا جتنا تمہیں چاہوں گا۔ جب جب تمہیں دیکھتا تھا دل بڑی شدت سے دھڑکتا تھا۔ واجد کی باتیں سن کر اس نے فوراً ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا کر سامنے بیٹھے واجد کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اسے اس کی بہن کے مر جانے کا دکھ ہو۔ وہ کہنے لگی، آپ اس رشتے سے خوش ہیں کیا؟ آپ کو اچھا لگ رہا ہے میرے شوہر بن کر؟ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں؟ اتنی حسین اور کم عمر بیوی کسی مرد کو مل جائے وہ خوش تو ہوگا نا۔ تمہاری بہن کیا حسین تھی، تم تو اس سے بھی زیادہ حسین نکلی۔ وہ اس کے پورے وجود کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بول رہا تھا اور وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو آپی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپی کو کہتے تھے کہ آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور آپ نے ابھی آپی کو مرے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور آپ نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس کے ہاتھوں کو اپنے پیالے میں بھر لیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، تم بہت حسین ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری آپی اتنی حسین نہیں تھی جتنی تم حسین ہو، اور یہ تمہارا کم سن حسین سراپا مجھے مسلسل بہکا رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ حیرت سے سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص اس کے ساتھ اس قسم کی بھی باتیں کر سکتا ہے، ہمیشہ شریف اور معصوم نظر آنے والا اس کا بہنوئی، جو اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ اس کے کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا، آج کی رات تو تمہیں بالکل نہیں بخشنے والا۔ وہ اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، اور کتنا دور بھاگو گی؟ بیڈ سے گر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ دیکھو جتنا بھی دور بھاگ لو، آج کی رات تو تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ وہ اس کی چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نے بہت مجبوری میں شادی کی ہے۔ روحان کدھر ہے؟ میں نے روحان کے لیے آپ کے ساتھ شادی کی ہے۔ وہ اپنے بھانجے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، روحان تو دادی کے پاس ہے، وہ دادی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے۔ روحان تو ایک بہانہ تھا، حقیقت میں تو تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں دوڑاتا ہوا مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور وہ اپنے بہنوئی کے چہرے پر چھائی ہوئی شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر
عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، پلیز واجد بھائی مجھ سے دور رہیں۔ اس کی بات سن کر اس کا زوردار قہقہ گونجا۔ کہنے لگا، کیوں اپنے نکاح کو خطرے میں ڈال رہی ہو؟ اس سے پہلے تم مجھے بھائی بھائی بول کر نکاح توڑ لو، میں ذرا اس نکاح کو پکا تو کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا، لیکن ڈرتی ہوئی پیچھے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی واجد کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے رونے کی پرواہ کر کے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تو اپنی ساری خواہشات تم سے پوری کروں گا۔ کیا ہے، تمہاری آپی کو مرے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ اسے 9 ماہ پہلے تو ویسے بھی اس نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ بہت تڑپا ہوں ایک عورت کی قربت کے لیے۔ اب تو میرے پاس آ چکی ہو نا۔ یہ کہہ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، پلیز واجد بھائی مجھے چھوڑیں۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، یہ ڈرامے بازی بند کرو، زیادہ میری سہاگ رات اچھی ہونی چاہیے۔ تم تو اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ کہنے لگی، کتنی گھٹیا اور بے شرم ہیں آپ۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، ہاں بہت بے شرم ہوں، اور تم نے ابھی میری بے شرمی دیکھی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس سے پہلے کوئی حرکت کرتا وہ بہت بری طرح سے رونے لگ گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ کہنے لگی، میں نے سچ میں آپ کے ساتھ روحان کے لیے شادی کی تھی۔ کیا ہوا اب وہ کہنے لگا، تو کیا ہوا، اب روحان کے باپ کو برداشت کر لو۔ یہ کہہ کر اس کے اوپر جھکتا گیا۔ اس کے بعد اس کے رونے سسکنے کی بھی اس شخص نے پرواہ نہیں کی تھی۔ اب اسے معلوم ہوا تھا اس نے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کی تھی۔ اتنی آسانی سے اسے لڑکی ملنی نہیں تھی۔ اسے یہی محسوس ہوا تھا، فاطمہ چھوٹی ہے، کم عمر ہے، اس کے ماں باپ بھی بہت زیادہ مجبور ہیں، تو آسانی سے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ اسی بات کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ روتی سسکتی اسے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے معاف نہیں کیا تھا۔ رات بھر اس کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے کرتے نہ جانے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب اس نے دیکھا، اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اس کا پورا وجود ابھی بھی کپ کپا رہا تھا۔ ابھی بھی واجد کا خوف اس کے سر پر سوار تھا۔ وہ تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نیچے آئی تو سامنے ہی واجد کی ماما بیٹھی ہوئی تھی۔ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تم بہت آگے پیچھے بھاگتی تھی نا میرے بیٹے کے، اپنے بیٹے کو حاصل کر کے خوشی ہو۔ تمہاری حسد بھری نگاہیں میرے بیٹے کی اور میرے بہو کی زندگی کو برباد کر گئی ہیں۔ تم تو میری بہو کو کھا گئی ہو۔ وہ حیرت سے سامنے کھڑی عورت کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اس کی ساس تھی، اور مسلسل اسے باتیں سنائی جا رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر وہ کہنے لگی، آنٹی میں نے کیا کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ اس انداز میں بات کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بہت معصومیت سے بولے جا رہی تھی، اور سامنے بیٹھی عورت کہنے لگی، دیکھو بی بی، اتنا زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پر اگر اتنی جوانی چڑھی ہوئی تھی تو کسی اور کے ساتھ شادی کرتی، کسی اور مرد پر نظر جماتی۔ میرے بیٹے پر یوں گندی نظر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔
اور وہ حیرت سے سامنے عورت کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، آنٹی یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ خدا کے لیے میرے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ معصومیت سے بولے جا رہی تھی۔ جو عورت اس کے پاس آئی، اس کی گردن سے بالوں کو ہٹاتی ہوئی کہنے لگی، یہ سب کچھ ہی تم چاہتی تھی نا؟ وہ نشان بنے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہت زیادہ میرے بیٹے نے تمہیں محبت دی جو تم اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے بس کر دے، کیوں آپ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے میں واجد بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ کہنے لگا، مما کیا ہوا ہے؟ اگلے ہی لمحے عورت روتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا کس قدر یہ تمہاری چالاک بیوی ہے، آتے ہی مجھے باتیں سنانے لگ گئی۔ کیا تمہاری وجہ سے میری بہن مری ہے؟ تم نے میری بہن کو مارا ہے؟ واجد بیٹا، میں نے کبھی تمہاری بیوی کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کیے یا کسی قسم کا کوئی ظلم کیا ہو۔ کل کو تو یہ اپنے مائکے والوں کو بھی بولے گی کہ یہ عورت مجھ پر ظلم کرتی ہے۔ فاطمہ تو واجد کی ماں کی باتیں سنے جا رہی تھی جو مسلسل اس پر الزام لگائے جا رہی تھی۔ واجد نے بغیر کسی کا لحاظ کیے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا، تمہاری یہ ہمت، ابھی تمہیں ایک دن ہوا نہیں اس گھر میں آئے ہوئے اور تم میری ماں کے ساتھ زبان چلاؤ گی؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، واجد میری بات تو سنیں، میں نے آنٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ روتے ہوئے اس شخص کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ گھسیٹتا ہوا اسے اپنے کمرے میں لے کے آ چکا تھا۔ کہنے لگا، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، نہیں واجد، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ابھی اٹھ کر گئی تھی، میں تو ان سے بات بھی نہیں کی تھی۔ روتے ہوئے اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے واجد کے سر پر تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، تم جیسی گھٹیا لڑکی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم سے میں نے شادی کی ہے تو صرف اپنی بیوی، اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے۔ تم جتنی کم عمر نظر آتی ہو، اس سے زیادہ چالاک ہو۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ شخص ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے اس کے بارے میں۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، واجد مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، میں نے کیا کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن وہ شخص مسلسل اسے مارے پیٹے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس نے ایک چادر کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، گھٹنوں پر سر رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد واجد کی مما کمرے میں داخل ہوئیں۔ اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی کہنے لگی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اب میں تمہارے ساتھ اس گھر میں کیا کچھ کرواؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت کمرے سے باہر جا چکی تھی اور فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ پہلی رات تو واجد نے اس پر بہت ظلم کیا تھا، لیکن اس کے بعد واجد اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا، نہ اسے حسن نے بہکایا تھا، نہ کوئی وہ ہوس کا پجاری تھا کہ اس کے وجود کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا۔ لیکن پھر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھومے جا رہا تھا۔ وہ رات کے وقت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا، اس نے دیکھا تو اس کی مما کی کال آ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا تو اس کی مما کہنے لگی، کیا حال ہے بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اگلے ہی لمحے اس کی ہچکی بدھی اور وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ کہنے لگی، مما میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، میں بہت زیادہ اداس ہوں، میرا جی چاہتا ہے آپ لوگوں کے پاس واپس آ جاؤں، میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ اس کی بات سن کر اس کی مما کہنے لگی، بیٹا دیکھو، دل تو لگانا پڑتا ہے نا،
وہ تمہارا سسرال ہے، وہی تمہارا گھر ہے، وہیں پر تمہیں رہنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، مما آپ بھی خوش تھی کیا جب وہ آپ کو کال کرتی تھی؟ اس کی مما کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا سوال کیوں کر رہی ہے، حالانکہ بہت دفعہ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا تھا کہ جب ان کی بیٹی انہیں کال کرتی تھی تو وہ اداس ہوتی تھی، لیکن کبھی ظاہر نہیں کروایا تھا۔ لیکن فاطمہ بھی ظاہر کروا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ اداس ہے۔ فاطمہ کا دل رکھنے کے لیے وہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، وہ تو ہمیشہ خوش ہوتی تھی، بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ کیوں؟ واجد تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں واجد کا رویہ گھومنے لگ گیا۔ پھر مسکراتی ہوئی کہنے لگی، نہیں مما، میں آپ ہی کی طرح بہت خوش ہوں۔ واجد میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی مما کو بتا رہی تھی۔ واجد جو کمرے میں داخل ہونے لگا تھا، اندر سے آتی اس کی باتوں کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے وہیں رک چکا تھا۔ اس نے 2-3 بار امرین کو بھی اپنی مما سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امرین بھی یوں ہی روتی ہوئی بات کرتی تھی، کہتی تھی اداس ہے۔ لیکن واجد نے تو امرین سے بہت زیادہ محبت کی تھی، بہت ٹوٹ کر چاہتا تھا، لیکن وہ کیوں اداس ہو جاتی تھی؟ آج اسی طرح فاطمہ بھی بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ نے جلدی سے ڈر کر موبائل بند کر دیا اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتی ہوئی کہنے لگی، واجد آپ آ گئے ہیں، میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ واجد نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے، آ کر میرا سر دبا دو۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کا لمس محسوس کر کے واجد نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آج پہلی دفعہ پھر سے امرین کا خیال آنے لگ گیا تھا۔ امرین جب بھی اس کا سر دباتی تھی، بالکل ایسے ہی دباتی تھی۔ واجد نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا، کہنے لگا، امرین میرے پاس رک جاؤ نا، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا جب فاطمہ نے ڈرتے ہوئے اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ واجد کی مما کی باہر سے آواز آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، واجد یہ روحان بہت زیادہ رو رہا ہے، پلیز اسے پکڑ لو، مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ اب تو تمہاری بیوی بھی آ چکی ہے، اسے دیا کرو، وہ سنبھالے۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ واجد نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنی مما کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو پکڑا اور سینے سے لگائے کمرے میں آیا تو فاطمہ نے مسکراتے ہوئے واجد کی طرف دیکھا، کہنے لگی، پلیز مجھے روحان کو پکڑائے نا، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پکڑا جب سے آئی ہوں، آپ کی مما مجھے دیتی ہی نہیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی۔ واجد نے غصے میں اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کی ساری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی اور واجد کو ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر لگا تھا جو کچھ اس نے فاطمہ کے بارے میں سنا وہ کیسے سچ ہو سکتا ہے۔ فاطمہ تو بہت زیادہ معصوم نظر آتی تھی۔ اس نے واجد کو پکڑایا تو فاطمہ نے فوراً ہی سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی سینے سے لگایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا، اس کے بعد ہنسنے لگا تھا۔ فاطمہ کافی دیر تک کمرے میں ٹہلتی ہوئی اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ واجد نے اسے لے کر بیبی کاٹ میں لٹایا۔ فاطمہ کو کہنے لگا، تمہیں کبھی یہ نہیں خیال آیا تمہارا اپنا بھی ایسا ایک چھوٹا سا بیبی ہونا چاہیے؟ واجد کی بات سن کر اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو چکا تھا۔
وہ فوراً ہی نگاہیں جھکا چکی تھی۔ واجد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، تمہیں تو بچوں کا بہت شوق تھا نا، وہ بھی تمہارے بچے واجد کے ساتھ ہوں، واجد کے تو جیسے ہوں۔ وہ فوراً سے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہنسنے لگا۔ فاطمہ کافی دیر تک کمرے میں ٹہلتی ہوئی اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ فاطمہ کو اس کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں نے تو کبھی نہیں ایسے سوچا تھا، مجھے تو ابھی پڑھنا تھا، بہت کچھ کرنا تھا، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا میری شادی ہو جائے گی، میں نے اگر شادی کی ہے تو صرف روحان کی وجہ سے۔ واجد کہنے لگا، لیکن تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، یہاں اس گھر میں آ کر میری ماما کو بولتی تھی نا کہ تمہیں کبھی بھی واجد اپنی آپی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، تم ہمیشہ واجد سے محبت کرتی رہی۔ وہ حیرت سے واجد کی طرف دیکھے جا رہی تھی، رہتی ہوئی کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، سچ میں میں نے کبھی نہیں ایسا سوچا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ دونوں بہت اچھے لگتے تھے، میں آپی کو دکھاتی ہوں، میں اپنی آپی کو بتاتی تھی کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، آپ کو ایسا کس نے بولا؟ واجد کو ایک لمحے کے لیے لگا اس نے سننے میں غلطی کر دی ہو۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آپی نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن آپی ہمیشہ مجھے بتاتی تھی، آپی کی بہت سی باتیں سناتی تھی۔ وہ کہتی تھی انہوں نے اپنی بھانجی کو آپ کی بیوی بنانا تھا، لیکن آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کی ماما اپنی بھانجی کو آپ کی بیوی نہیں بنا سکی۔ آپ کی ماما کو بہت زیادہ نفرت تھی، اس وجہ سے آپ کی ماما سے بہت زیادہ آپی ڈرتی تھی۔ آخر میں آپی کو آپ کی ماما نے یہ کہہ کر خاموش ہو چکی تھی، اور واجد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنے لگی تھی۔ واجد نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر کہا، کیا بولا تھا؟ مجھے ساری حقیقت بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، آپ کی ماما بالکل بھی اچھی نہیں، میری آپی صرف آپ کی ماما کی وجہ سے مری ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کیسی فضول قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس نے فاطمہ کو صوفے پر بٹھایا، اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تھی، تم نے کبھی میری ماما کو یہ نہیں بولا تھا کہ تم واجد سے محبت کرتی ہو، تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، تمہاری آپی کے ساتھ واجد اچھا نہیں لگتا۔ فاطمہ اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی، آج تک اس نے واجد کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں تو ہمیشہ آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی، آپ کو بھائی کہتی تھی، پھر آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ میری ایسی سوچ ہوگی؟ وہ حیرت سے واجد کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ واجد کا تو دماغ گھوم چکا تھا، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ ایسا کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتا تھا؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ واجد نے دھیرے سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا تھا۔ واجد کو اپنی ماما پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ اپنی بھانجی کو اس کی بیوی بنانا چاہتی تھی، لیکن واجد امرین سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی ان کی بھانجی کے ساتھ شادی نہیں کر سکا۔ ان سب سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن جب اس کی ماما اسے یہ بولتی تھی کہ امرین کی بہن اسے پسند کرتی ہے، وہ آ کر اپنی بہن کو یہ کہتی ہے کہ آپ سے زیادہ آپ کے شوہر کے ساتھ میں اچھی لگتی ہوں، تب تک اسے فاطمہ سے نفرت ہوتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں اسے فاطمہ سے امرین دونوں سے دور کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ماں نے پھر سے فاطمہ کو اس کی زندگی میں شامل کیوں کیا؟ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماما کے کمرے میں گیا، کہنے لگا، ماما، کیا مجھے ساری حقیقت بتائیں گی؟ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟
وہ نہ سمجھی سے کہنے لگی، کون سی حقیقت؟ کیسی حقیقت؟ وہ کہنے لگا، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو امرین سے اتنی نفرت تھی تو پھر فاطمہ کو میری زندگی میں شامل کیوں کیا؟ اپنی بھانجی کو کیوں نہیں کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اوہ، مطلب تمہیں ساری حقیقت بتا دی ہے اس لڑکی نے؟ بس میں یہ چاہتی تھی کہ روحان اس لڑکی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، پھر میں اس کے خلاف تمہیں کہہ دوں تاکہ اسے چھوڑ دو، پھر میں اپنی بھانجی کو تمہاری زندگی میں لے کے آؤں، کیونکہ میری بھانجی نہیں چاہتی تھی روحان تمہارے ساتھ رہے، اس وجہ سے میں نے پہلے اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں شامل کیا۔ اور وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، مما، آپ سے بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی، میں کبھی فاطمہ کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ماں کو بلانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جب اس کی مما کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو انہوں نے معافی بھی مانگ لی۔ واجد نے تو اپنی ماں کو معاف کر دیا، لیکن فاطمہ کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی اپنی ساس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔